بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر شخص کافر ہو مومن ہو، عرب ہو عجم ہو، کالا ہو گورا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تاجر ہو یا کاشتکار ہو، گجر ہو یا راجپوت ہو، ڈاکٹر ہو یا پروفیسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، معذور ہو یا تندرست ہو، ہر شخص دنیا کا کامیابی چاہتا ہے۔ جس طرح کھانے کی خواہش، پیاس میں پانی کی تمنا، تھکن میں نیند کا شوق، جوانی میں جنسی جذبے کے لیے شادی کا شوق، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کا تعلق کسی قوم، نسل، رنگ، وطن، علاقے سے نہیں ہے کہ کالے لوگوں میں پانی پینے کا شوق ہوتا ہے، گوروں میں نہیں، دیہاتیوں میں کھانا کھانے کا شوق ہوتا ہے، شہریوں میں نہیں، جوانوں میں شادی کا شوق ہوتا ہے، بوڑھوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، تھکن میں نیند، جوانی میں جنسی جذبے کی تسکین کے جائز طریقے، یہ انسانوں کی فطرت کا حصہ ہیں، تکلفاً نہیں۔ اسی طرح بائی برتھ ہر وہ چیز جس کو انسان کہا جا سکے، ہر انسان کے اندر کامیابی کی خواہش فطری خواہش ہوتی ہے، وہ ماں باپ نہیں ڈالتے۔ قدرت جب انسانوں کے دل، گردے، پھیپھڑے، بال، کھال ڈیزائن کرتی ہے ماں کے رحم میں، اسی وقت قدرت خفیہ طریقے سے انسانوں کے دل و دماغ میں اس خواہش کو چھپا دیتی ہے کہ مجھے کامیاب ہونا چاہیے۔ ناکامی سے ہر انسان فطرتاً گریز کرتا ہے، کامیابی کا ہر انسان طبعاً خواہش مند ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کامیابی کہتے کس کو ہے اور ناکامی کس بلا کا نام ہے؟ امت کے اندر بنی نوع انسان کی معلوم 10,000 سالہ تاریخ کے اندر 99% لوگ اس سوال کے جواب میں ٹھوکر کھا گئے، غلطی کھا گئے، اور جب زندگی کی شام ہوئی اور سورج ان کا فنا کے گھاٹ میں ڈوبنے لگا، اور جب ان کی زندگی کی کشتی فنا کے سمندر میں ہچکولے کھانے لگی، تو انہیں اندازہ ہوا کہ عمر بھر جس چیز کو کامیابی سمجھ کر ہم نے جوانی لگا دی، بڑھاپا لگا دیا، ماہ و سال لگا دیے، وہ تو کامیابی تھی ہی نہیں، کچھ اور تھا۔ تو پھر اس وقت کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ لوٹا دے۔ انسانوں کے بنیادی سوال کے جواب میں ٹھوکر کھا کے آ گیا، اللہ مجھے لوٹا دے۔ کیا کرو گے؟ میں کامیابی جس کو تو نے کہا، جس کو تیرے رسولوں نے کہا، میں اس کی تمنا کروں گا، اسی کو لیلہ بناؤں گا، اسی کو منزل مقصود قرار دوں گا۔ تو امت کے اکثر طبقے نے آج بھی اس سوال کا غلط جواب ڈھونڈا ہوا ہے، اور اس غلط جواب کی تلاش میں پھر سرگرداں ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کی قوموں نے 6 چیزوں کو کامیابی قرار دیا، اور پروردگار نے ان 6 چیزوں کو ناکامی کہا۔ قوم سبا نے کہا کامیاب وہ جس کے کھیتوں کی زراعت اچھی ہو، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ صبح ہوتی کھیتوں میں داخل ہو جاتے، گوڈی، سپرے، کھاد، پانی، بیج، بہتر زراعت کو وہ کامیابی سمجھتے تھے۔ جس کا ایکڑ رقبہ فی ایکڑ زیادہ آمدن دیتا، زیادہ زراعت دیتا، وہ کامیاب ہوتا تھا۔ تو قوم سبا کے نزدیک کامیاب وہ تھا جس کی زراعت اچھی ہو۔ آسمان والے نے ان کے اس تصور کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان پہ ڈیم توڑے، اور ڈیموں نے ان کے محلات کو برباد کیا، کھیتوں کو ویران کیا۔ اور قرآن کہتا ہے جہاں باغات تھے وہاں جھاڑیاں تھیں، جہاں پھول تھے وہاں کانٹے تھے، جہاں زندگی تھی وہاں موت تھی، جہاں محلات تھے وہاں کھنڈرات تھے، جہاں حیات تھی وہاں ڈھانچے پڑے تھے، اور فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ اور امت احمد کو کہا زراعت کرنا ضرور، لیکن زراعت کو کامیابی کی لیلہ قرار نہ دینا، ورنہ قوم سبا کے انجام کے لیے 2 4 رہنا۔
پہلا تصور کامیابی یہ تھا کہ جس کی زراعت اچھی ہو، جس کے ایکڑ زیادہ ہو، جس کی لینڈ زیادہ ہو، وہ کامیاب۔ تو قرآن نے اس کامیابی کے تصور کے نمائندہ کو قوم سبا قرار دیا اور اس کو برباد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا آیا، انہوں نے تجارت کو کامیاب کہا کہ جس کا بزنس چمک جائے، ایکسپورٹ امپورٹ کی بہت بزنس ہو جائے، لوگوں کے جیبوں سے پیسے بٹورنے کا فن آ جائے، نفع کی مقدار بڑھ جائے، ہر سال اس کا ریٹ بڑھتا چلا جائے، ہر سال جس آدمی کا پروفٹ بڑھ گیا، تجارت بڑھ گئی، وہ کامیاب۔ اس کو قوم شعیب کہتے تھے۔ اندھے کو اینک بیچنا، گنجے کو کنگھی بیچنا، یہ ان کا کام تھا۔ قسطوں پہ ریٹ اور لگا دینا، حلال حرام کے پیمانے کوئی نہیں، لوگ بھوکے بلک رہے ہیں وہ سٹاک کر لیتے تھے۔ قسطوں پہ مال بیچنا، اور پھر جس راستے سے وہ کاشت ان کے کسٹمر گزرتے تھے، دکان گاہک گزرتے تھے، وہاں پھر اپنے رہزن اپنے ڈاکو بٹھا دینا، وہ ان کا مال لوٹ کر پھر قوم شعیب کے مارکیٹوں میں مال آ جاتا تھا۔ اس میں ہر تاجر کا نام لکھا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت قوم شعیب کے بزنس مین اپنے اپنے تھڑوں میں، دکانوں میں، ٹھیوں میں، بزنس پوائنٹ میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہر تاجر کے نام کا ایک پتھر آیا، وہ سر پہ آ کے لگا، بھیجا نکال دیا، شکلیں مسخ ہو گئی اور ختم ہو گیا، اور ان کی نہ بازگشت آئی نہ چیخ آئی۔ اور قرآن نے کہا امت احمد تجارت کرنا، لیکن تجارت کو کامیابی قرار نہ دینا۔ پھر ایک اور قوم ہے، اس کو قوم فرعون کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کامیاب وہ تھا جس کے پاس گورنمنٹ ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو۔ اقتدار کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول، پھاڑو اور راج کرو، اس پالیسی کا بانی فرعون تھا۔ لوگوں کو رنگوں میں، زبانوں میں، قوموں میں، وطنوں میں تقسیم کرنا۔ ان هذه امتکم امۃ واحد وانا ربکم فاتقون، اس انسانیت کی بنیاد ایک تھی۔ فرعون نے اگر کہا تمہاری زبان اور ان کی زبان اور تفریق ڈال دی، تمہارا قبیلہ یہ ان کا قبیلہ یہ تفریق ڈال دی، تمہارا وطن وہ ان کا وطن یہ تفریق ڈال دی، تو زبان کی بنا پر، قوم کی بنا پر، رنگ کی بنا پر، وطن کی بنیاد پر انسانوں کو تفریق کیا، پھر ووٹ بینک مضبوط کیا اور اپنے اقتدار کے پہیے کو مضبوط رکھا۔ یہ قوم فرعون تھی۔ پروردگار نے نیل کی لہروں کے منہ کھول کر فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر کے ہمیں کہا امت احمد اقتدار میں جانا، کی پوسٹ کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اچھے عہدے بھی لینا، لیکن اقتدار کو کامیابی کا منزل قرار مت دینا، ورنہ قوم فرعون کو دیکھ لو۔ پھر ایک اور قوم آئی، اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی، سائنسی ایجادات، ہر روز جوڑ توڑ موڑ کر چیزوں کو نیا بنانا، نئی مشینریاں، نئی پروڈکٹ، نئی چیزیں بنا کے۔ اور پھر کامیاب وہ ہوتا تھا جس کے پاس جو بہتر سائنسدان ہے، جو بہتر انجینئر ہے، جو بہتر ایجادات، اکتشافات کرتا ہے، اسی میں صبح سے شام لگ رہنا۔ قرآن مجید نے ایک فرشتے کے ذریعے ان پہ چیخ ماری، کلیجے پھٹے، سینے سے باہر ہے، شکلیں برباد ہو گئیں، گھروں میں لاشیں بن گئے، اور ہمیں کہا کہ سائنس کی کوشش بھی کرنا، عناصر اربع کو تسخیر بھی کرنا، ہوا فضا خلا کو لگام بھی دینا، سمندروں کے اوپر راج بھی کرنا، چیزوں کو جوڑ توڑ موڑ کر ان سے ایجادات اکتشافات بنانا، اس کا انکار نہیں، لیکن کامیاب اس کو نہ سمجھنا جو بڑا سائنسدان ہوتا ہے۔ ایجادات کا انکار نہیں، سیاسی ترقی کا انکار نہیں، چیزوں کو جوڑنے توڑنے موڑنے کے بعد نئی پروڈکٹ کے بنانے کا انکار نہیں، لیکن انکار یہ ہے کہ سائنس کو کامیابی کی معراج نہ سمجھیں۔ پھر ایک اور قوم آئی، اس کو چودراہٹ کا شوق تھا، بڑے بڑے ڈیرے، ہم آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، نام کے آگے پیچھے لمبے چوڑے القابات، لمبے چوڑے اعزازات، اور ہم آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، ہم بیٹھیں تو لوگ بیٹھیں، ہم چلیں تو لوگ چلیں، ہمارے آگے کوئی نہ ہے، ہمارے ڈیرے پہ ہر وقت 100-200 آدمی بیٹھو۔ چودھری مزاج لوگ، اس کو قوم نوح کہتے تھے۔ اسی چکر میں اس سے بڑا ہوں، میرا مال اس سے بڑا ہے، میری زمین اس سے بڑی ہے، میرا عہدہ اس سے بڑا ہے، اس چکر میں تو قرآن مجید نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی برسایا، اللہ کہتا ہے درختوں سے پانی نکلا، حتیٰ کہ تنور سے پانی نکلا، اور ان چودھریوں کے دماغوں کے اوپر پانی پھرا، دماغوں کا لیول برابر ہوا، لینڈ سکیپنگ ہوگی، اور پروردگار نے قوم نوح کے اس تصور کامیابی کو قرآن میں نمایاں کر کے ہمیں بتایا امت احمد ڈیرے بھی بنانا، لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھنا، لیکن چودراہٹ کو کامیابی نہ سمجھنا۔ اگر دماغ سمجھنے لگے تو قوم نوح کے منظر قرآن کے اندر سورہ نوح میں تمہاری عبرت کے لیے بکھرے پڑے ہیں، اس کو ضرور پڑھ لینا۔
پھر ایک اور قوم آئی، وہ ہر وقت فزیکل اپیرنس میں لگی رہتی تھی، میرا ناک ایسا ہو، میرا کان ایسا ہو، میرا ہیئر سٹائل ایسا ہو، میرا لباس ایسا ہو، میرے کپڑے ایسے ہوں، 24 آور چرنے گاؤن، کھانے پینے کا شوق، بالوں کا شوق، کپڑوں کا شوق، جوتوں کا شوق، 2 پیس 3 پیس، امبرائڈری، اللہ بلا، ان چکروں میں لگے رہتے تھے۔ لگژری لائف، آؤٹ لک کو اچھا بنانا، اپنے نقوش کو اچھا بنانا، میک اپ کا سٹائل، باڈی بلڈنگ ٹائپ لوگ، اپنے ڈولے، اپنے جسے، اپنے ان چیزوں میں چکر میں لگے رہتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ قوم عاد تھی۔ پھر پروردگار نے آسمان سے ہوائیں چھوڑی، فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ دیکھ لو بھئی، ہم نے بنے سمرے حسین خوبرو ہر وقت اپنی میک اپ کے شوق میں اور ڈیزائن کے شوق میں اور فیشن کے شوق میں اور میچنگ کے شوق میں پڑے رہنے والے لوگوں کا کیا انجام کیا؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن ہم ان کے اوپر ہوا چھوڑی اور ان کو ہواؤں نے اٹھایا، پہلے آسمان سے سر ٹکرایا، اوپر سے گندھک کا تیزاب برسا، زمین پہ آ کے شکلیں مسخ ہوئی، دریا نے بہایا، بحر مردار میں جا پھینکا، اور ہمیں اللہ نے کہا کہ دیکھو بے شک کنگھی بھی کرنا، صاف ستھرے بھی رہنا، لباس بھی پہننا، لیکن ہر وقت فیشن ڈیزائن میچنگ اور اپنی چمک دمک کو معیار نہ بنانا۔ اگر دماغ اس قسم کی اٹکیلیاں کرنے لگے تو بحر مردار کے اندر، گندھک کے اندر ملے ہوئے قوم عاد کو ضرور دیکھ لینا، انہوں نے یہی چیز بنائی تھی، ہم نے کیا انجام کیا کو کامیابی کا، کسی نے زہری وضع کو کامیابی کا، اللہ نے کہا یہ کامیابی